اب آپ کے سوالات اور فضیلت الشیخ مولانا عبدالخالق مدنی حفظہ اللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آج کے درس میں یہ سوالات زیادہ سوالات یہ آخری درس سے متعلق ہیں، نماز میں ہونے والی اخطاء اور غلطیوں کے بارے میں۔ وقت مختصر تھا اور ڈاکٹر صاحب نے بھی بہت شارٹ کیا، حالانکہ اس درس کے لیے پورا کافی وقت چاہیے تھا، اور جو کچھ انہوں نے بیان کیا آپ نے توجہ سے سماعت کیا۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ غلطیاں ان سے محفوظ رکھے اور ان کی اصلاح کی توفیق بخشے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ سجدہ تعظیمی اور سجدہ عبادت میں کیا فرق ہے؟ سجدہ تعظیمی اور سجدہ عبادت میں کیا فرق ہے؟ تعظیم کا معنی آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کی عزت کرنا، تکریم کرنا، تعظیم کرنا۔ تو یہ پہلے دور میں لوگوں کے ہاں یہ رواج تھا کہ جب وہ اپنے کسی بادشاہ کے دربار میں جاتے، کسی بڑے آدمی کے پاس جاتے تو اس کو تعظیم، ازراہ تعظیم اس کو سجدہ کیا کرتے تھے، تو اس کو سجدہ تعظیمی کہتے ہیں۔ اور سجدہ عبادت وہ ہے کہ جس کو کوئی اپنا الہ و معبود سمجھتا ہے اس کے سامنے عبادت کی غرض سے سجدہ کرے۔ یہ دونوں سجدے، خواہ سجدہ تعظیم ہو یا سجدہ عبادت ہو، ہماری شریعت میں ناجائز اور حرام ہے۔ ہماری شریعت میں سجدہ صرف اللہ رب العزت کی ذات بابرکات کے لیے روا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکنا، اس کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ جل شانہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن، کہ نہ سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو سجدہ کرو، اس ذات کو سجدہ کرو جس نے سورج اور چاند کو پیدا کیا۔ اور دوسری حدیث آپ نے معروف حدیث سنی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بھی حدیث صحیح ہے، لو کنت آمر احدا ان یسجد لاحد، اگر میں کسی کو یہ حکم دیتا کہ وہ کسی کو سجدہ کرے تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ ایک دوسری روایت میں حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں، جس طرح ابو داؤد شریف کے اندر ہے، کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر یہ عرض کیا کہ میں دوسرے لوگوں کے درباروں میں گیا، بادشاہوں کے درباروں میں گیا، تو میں نے دیکھا کہ وہ اپنے بڑوں کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ ہمیں اجازت دیں، آپ سے بڑی شان اور مرتبے والا کون ہے؟ اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم بھی جب آپ کے پاس آیا کریں تو آپ کو سجدہ کیا کریں، تعظیمی سجدہ یعنی آپ کو کیا کریں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے ایک سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ اگر آپ میری قبر کے پاس آئے، یعنی آپ اگر میری قبر کے پاس آئیں میرے بعد، تو کیا آپ میری قبر کو سجدہ کرو گے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا تھا کہ قبر کو سجدہ کرنا جائز نہیں۔ تو آپ نے فرمایا اسی طرح مجھے سجدہ کرنا بھی جائز نہیں۔ اگر کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ تو اس لیے یہ سجدہ تعظیم ہو یا سجدہ عبادت ہو، ہماری شریعت کے اندر جائز نہیں ہے۔ اور سجدہ تعظیم وہ جو کسی کی تعظیم اور تکریم کے لیے کیا جائے، اور سجدہ عبادت جو عبادت کی نیت سے کیا جائے۔ بعض لوگ اس میں فرق کرتے ہیں کہ جی سجدہ عبادت وہ سجدہ جائز نہیں ہے کہ جس سجدے میں انسان سر رکھ کر کہے سبحان ربی الاعلیٰ، یہ جائز نہیں ہے۔ اگر ویسے سجدہ کرے اپنا سر سجدے میں رکھے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، حالانکہ یہ سراسر مغالطہ ہے اور یہ کہ شیطانی وسوسہ ہے۔ سجدے کا معنی اصل میں یہ ہے کہ
کہ اپنی پیشانی کسی کے سامنے زمین پر رکھنا، اپنی پیشانی کسی کے سامنے زمین پہ رکھنا، پیشانی زمین پہ رکھنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ اب مجھے وہ حدیث یاد آئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک مسلمان دوسرے سے ملتا ہے تو وہ اس کو مصافحہ کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں مصافحہ کرے، اور آپ نے اس کی فضیلت بیان کی کہ جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں تو وہ مصافحہ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کے علیحدہ ہونے سے پہلے ان کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو پھر صحابی نے سوال کیا اَيَنْحَنِي لَهُ، کیا وہ جھک کر سلام کرے گا اس کو؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، رکوع کی شکل میں کسی کو جھک کر مصافحہ کرنا، سلام کرنا یہ جائز نہیں کسی انسان کے سامنے۔ رکوع بھی صرف اللہ کے لیے اور سجدہ بھی اللہ کے لیے، اس لیے ہماری شریعت میں سجدہ تعظیم ہو یا سجدہ عبادت ہو حرام ہے، شرک ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے اور اس میں کسی قسم کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دوسرا سوال یہ آیا ہے کہ شیخ محترم حنفی علماء یہ کہتے ہیں کہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے، دلیل یہ ہے کہ عورت کے بعض اعضاء کا ظاہر ہونا اس کا بھی پردہ ہے۔ محترم بھائی اور بہنوں، یہ بات ذہن میں رکھیے، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے اپنے درس کے شروع میں یہ حدیث بیان کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ یہ حکم مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے۔ نماز کی رکعات، حیات، حرکات و سکنات، ان میں مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ فرق ہے تو بعض خارجی امور میں جو نماز سے خارج امور ہیں، مثال کے طور پر عورت کی نماز مسجد کی بجائے گھر میں افضل ہے۔ لباس کے ساتھ متعلق کہ عورت کی نماز بغیر دوپٹے کے قبول نہیں ہوتی، عورت کا نماز کے اندر مکمل پردہ ہونا چاہیے، اس کے سر کے اوپر بھی کپڑا ہونا چاہیے۔ نماز کی جو حرکات و سکنات ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ سوال آ گیا کہ نماز میں مرد کا سر ڈھانپنا کیا ضروری ہے؟ نماز میں سر ڈھانپنا یہ نماز کی شرائط میں سے نہیں ہے۔ ستر انسان کا اگر چھپا ہوا ہو، مثلا قمیص پہنی ہے، شلوار پہنی ہے، اوپر چادر ہے، تہبند ہے، تو ان کے اندر نماز جائز ہے۔ سر ڈھانپنا نماز کی صحت کے لیے شرط نہیں ہے، نماز کی شرائط میں سے نہیں ہے۔ اگر کوئی ننگے سر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی سر پہ کپڑا وغیرہ رکھتا ہے تو ٹھیک ہے، رکھنا چاہیے۔ اگر نہیں رکھتا، کسی وجہ سے اس کے سر پر کپڑا نہیں ہے، بلکہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ انہوں نے نماز ادا کی اور ان کے سر کا جو کپڑا تھا یا رومال وغیرہ تھا، پگڑی تھی، وہ کھونٹی پہ لٹکا ہوا تھا۔ تو ایک آدمی آیا تو ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھنے لگا، اس کے بارے میں پوچھا کہ کیا یہ کپڑا آپ کا اس کھونٹی پہ لٹکا ہوا ہے اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے بڑے سخت الفاظ ارشاد فرمائے، اور میں وہ الفاظ تو نہیں، کیونکہ بعض اوقات اس طرح اس کا مفہوم لے لیا جاتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ تاکہ تجھ جیسا آدمی جو ناواقف ہے اس کو معلوم ہو جائے، اس کو دکھانے کے لیے میں نے ایسے کیا ہے کہ اس طرح بھی نماز ہو جاتی ہے، اس طرح بھی نماز ہو جاتی ہے۔ ابو داؤد کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اس لیے ننگے سر نماز ہو جاتی ہے، احرام کی حالت میں محرم کی ہو جاتی ہے نا، تو اس طرح باقی بھی ہو جاتی ہے انشاءاللہ۔ اگر سر پہ کپڑا ہے تو ٹھیک ہے، رکھنا چاہیے، لیکن اگر نہیں ہے تو نماز ہو جاتی ہے۔ دوسرا سوال ہے، اگر دوسری رکعت میں شامل ہوں تو آخری رکعت میں سورت پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات دوسری اور تیسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ آیات تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی دوسری رکعت میں شامل ہوا ہے تو یہ اس کی پہلی رکعت ہوگی، پھر جو امام کی تیسری ہوگی تو اس مقتدی کی دوسری رکعت ہوگی، اور اس میں اگر وہ سورت پڑھ لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں، جائز ہے۔ اور اسی طرح اگر چاروں میں بھی سورت فاتحہ کے علاوہ کوئی سورت پڑھ لیتا ہے تو جائز ہے، وگرنہ عمومی طور پر پہلی دو رکعتوں میں سورت ساتھ ملائی جائے گی سورت فاتحہ کے بعد، اور دوسری رکعتوں میں نہ ملائی جائے تو یہ بھی سنت ہے۔ ایک ساتھی نے لکھا ہے کہ پہلے نماز کے بارے میں سوال ان کو سجدہ سہو کے بارے میں تفصیلی بتائیے کہ رکعت کم ہونے کی صورت میں کیسے سجدہ ادا کرنا ہے اور رکعت زیادہ پڑ جانے پر کیا کرنا ہے۔
تلاوت کا بھول جانا، جو بھی غلطی ہو ذرا تفصیل سے بتا دیجیے۔ محترم بھائیو اور میری بہنوں، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ سجدہ سہو کسی واجب کے چھوٹ جانے پر ہوتا ہے، سجدہ سہو کسی واجب کے چھوٹ جانے پر ہوتا ہے۔ قرات کے اندر اگر غلطی ہو جاتی ہے، مثال کے طور پر امام بھول جاتا ہے، کوئی آیت بھول جاتا ہے، تو اس پر سجدہ سہو نہیں ہے۔ اگر کوئی مقتدی اس کو لقمہ دے اور اس کی اصلاح کر لے، نہ بھی اس کو یاد آئے اور وہ رکوع کر لے، تو اس پر سجدہ سہو نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی پہلے تشہد کے اندر درود پاک پڑھ لیتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرق نہیں ہے کہ دوسرے تشہد کے اندر درود پاک پڑھا جائے اور پہلے کے اندر نہ پڑھا جائے۔ تو اگر کوئی پہلے تشہد کے اندر درود پاک پڑھ لیتا ہے تو اس پر بھی سجدہ سہو نہیں ہے، اس کی نماز صحیح ہے، سنت کے مطابق ہے، اس پر بھی سجدہ سہو نہیں ہے۔ سجدہ سہو کب ہے کہ اگر مثال کے طور پر درمیان والا تشہد بھول گیا، درمیان والا تشہد بھول گیا، تو ایسی صورت میں نماز کے اندر کمی واقع ہوئی۔ بعض علماء نے یہ قاعدہ بیان کیا ہے کہ اگر نماز کے اندر کمی واقع ہوئی ہو تو سجدہ سہو سلام سے قبل کیا جائے گا۔ اگر نماز کے اندر زیادتی ہوئی ہو تو سجدہ سہو سلام کے بعد کیا جائے گا، سجدہ سہو سلام کے بعد کیا جائے گا۔ تو اس صورت میں اگر کسی کا درمیان والا تشہد چھوٹ گیا ہے اور اس میں بھول گیا، سیدھا کھڑا ہو گیا، پھر یاد آیا، تو اس کو سیدھے کھڑے رہنا چاہیے، دوبارہ بیٹھنا نہیں چاہیے۔ اب کیا کرے گا کہ پہلا تشہد آخر میں جو آخری تشہد ہے اس کو مکمل کرنے کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کرے گا سجدہ سہو کے، اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائے گا اور 2 سجدے کرے گا، اور یہ سہو کے سجدے ہیں، اور اس کے بعد بغیر تشہد پڑھے سلام پھیر دے، بغیر اتحیات پڑھے سلام پھیر دے۔ تو یہ طریقہ ہے جب نماز کے اندر کوئی نقص واقع ہو جائے، جب نماز کے اندر کوئی زیادتی ہو جائے، مثلا 5 رکعتیں پڑھ لی، زیادتی کر لی، تو اس میں دونوں طریقے جائز ہیں۔ بعض علماء نے کہا کہ اس کے اندر پہلے سلام پھیرے اور اس کے بعد 2 سجدے کرے اور پھر سلام پھیر دے، یعنی سلام سے کے بعد۔ اور بعض نے کہا کہ ایسی صورت میں بھی سلام سے پہلے سجدہ سہو کرنا جائز ہے۔ تو یہ سجدہ سہو کے بارے میں جو حکم ہے شریعت کا۔ اس کے بعد ہے کہ وتر کی نماز کس طرح پڑھنی چاہیے۔ وتر کی نماز جب انسان 1 رکعت پڑھتا ہے تو واضح ہے کہ 1 رکعت وتر پڑھنا بھی جائز ہے، لیکن اس کو عادت نہیں بنانا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات پڑھا ہے 1 وتر، اور اگر 3 وتر پڑھنے ہیں تو ان کو مغرب کی نماز کے مشابہ نہیں بنانا چاہیے۔ 3 وتر کیسے پڑھے جائیں گے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 3 وتر پڑھے تو اس میں حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ آپ نے پہلی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد سورہ سبح اسم ربک الاعلی پڑھی، پھر دوسری رکعت کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قل یا ایھا الکافرون پڑھی، پھر تیسری رکعت میں آپ 2 رکعت کے بعد آپ نے تشہد نہیں کیا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام جب 3 وتر پڑھا کرتے تھے لا یقعد الا فی آخرہن، آپ صرف آخر میں بیٹھتے تھے، اتحیات کے لیے تشہد بیٹھتے تھے، تو یعنی دوسری رکعت کے بعد سیدھے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے اور اس کے بعد تیسری رکعت پڑھیں گے۔ تیسری رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھی اور اس کے بعد دعا پڑھنا۔ دعا پڑھنا دونوں طرح جائز ہے، رکوع سے پہلے بھی ہاتھ اٹھا کر پڑھ سکتے ہیں، ہاتھ اٹھانا دعا کے لیے دعا کے اندر مستحب ہے، ہاتھ نہ بھی اٹھائیں تو ہاتھ چھوڑ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور رکوع کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، رکوع کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا یا دعا کرنے کے لیے الگ سے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھنا، اس کا ثبوت کسی حدیث پاک سے نہیں ہے، اس کا ثبوت کسی حدیث میں نہیں ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب 3 وتر پڑھے تو ان کا طریقہ یہ تھا کہ آپ 2 رکعتوں کے بعد بیٹھے نہیں، تیسری رکعت کے لیے اٹھ گئے اور تیسری رکعت مکمل کرنے کے بعد یا سورۃ فاتحہ اور اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد یا کوئی سورت پڑھنے کے بعد آپ نے دعا کی، یا پھر پہلے دعا نہیں کی تو رکوع کے بعد آپ نے دعا کی۔ دونوں طرح کی روایات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ ایک ساتھی نے پوچھا ہے اگر دوران وضو ریح خارج ہو جائے، یعنی وضو کر رہا ہے انسان، اس نے ہاتھ دھو لیے، چہرہ دھو لیا، کوہنیاں دھو لی اور اس کے بعد ہوا خارج ہو گئی، تو کیا اس کو اس وضو کو کنٹینیو کرنا چاہیے یا دوبارہ کرنا چاہیے؟ تو اس کو وضو نئے سرے سے شروع کرنا چاہیے، کیونکہ ہوا خارج ہونے کے ساتھ وضو ٹوٹ جاتا ہے، ہوا خارج ہونے کے ساتھ وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اس کو یہ وضو نئے سرے سے کرنا چاہیے۔
ایک ساتھی نے لکھا ہے کہ کیا قبروں پر مٹی ڈالنا جائز ہے؟ قبروں پر مٹی ڈالنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر اضافہ کرنے سے منع کیا ہے۔ تو مٹی ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے نہا ان یجسس القبر وان یبنى علیہا، قبروں کو چونا گاچ اور پختہ بنانے سے آپ نے منع فرمایا، قبروں پر آپ نے کوئی عمارت تعمیر کرنے سے منع فرمایا۔ اگر مٹی ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ قبر کا نشان مٹ چکا ہے یا وہاں پانی جمع ہونے کا خطرہ ہے، آدمی اس کے ارد گرد کی مٹی اس کے اوپر جمع کر کے اس کو قبر کی شکل بنا دیتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ دوسرا سوال اس کے ساتھ یہ ہے کہ اگر اس مٹی کے ساتھ کہ بار بار بارشیں ہوتی ہیں اور وہ مٹی بہہ جاتی ہے، اگر اس کی حفاظت کے لیے مٹی کے اندر وہ بھوسا ملا کر اس کو قبر کو بنا دینا، تو اس میں بھی بعض علماء نے کہا ہے کہ کوئی حرج نہیں، پکا بنانے سے اعتراض کرنا چاہیے، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس کو سادہ ہی رہنے دینا چاہیے اور وہ مٹی اس کے اوپر جو ہے بنا کر اس کے اوپر پانی وغیرہ چھڑک دیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک لڑکی ہندو تھی اب مسلمان ہو گئی، ایک مسلمان لڑکا اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، لڑکی کا والد ہندو ہے اور یہاں موجود ہے، کیا اس سے نکاح کے لیے اجازت ضروری ہے؟ یہ اس لڑکی کا باپ اگر موجود ہے اور لڑکی وہ مسلمان ہو چکی ہے تو اس کے باپ سے اس کی اجازت لینی چاہیے، اس کے باپ سے وہ اس کا ولی ہے، اس کی اجازت لینی چاہیے۔ اگر وہ اجازت نہیں دیتا تو پھر مسلمانوں میں کوئی ذمہ دار آدمی اس کا ولی بنا کر اس کا نکاح کر سکتا ہے۔ پہلے کوشش کی جائے کہ اس سے اجازت لی جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے حسن سلوک کے ساتھ وہ بھی اسلام کی طرف راغب ہو جائے، اور اگر نہیں ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمانوں سے متنفر ہو جائے، تو اس سے اگر تو وہ خوشی سے اجازت دے دے ٹھیک ہے، نہیں دیتا تو پھر کوئی مسلمانوں کا ذمہ دار آدمی جو ہے، یعنی جس طرح قاضی ہے یا کوئی اس کا ولی بن کر نکاح کروا سکتا ہے، کیونکہ اب وہ لڑکی مسلمان ہو چکی ہے۔ نماز کے بعد رفع الیدین کا سنت کیا حکم ہے؟ رفع الیدین، ہاں، نماز میں رکوع کے بعد رفع الیدین کا کیا حکم ہے؟ یعنی نماز میں رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد رفع الیدین کرنا، اگر اس کا معنی یہ ہے تو اس کا مطلب یہ جائز ہے، سنت ہے، اور بلکہ نماز کے لیے ضروری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نماز بھی ایسی نہیں ہے جس میں آپ نے رکوع سے پہلے، رکوع کو جاتے وقت رفع الیدین نہ کیا ہو، اور رکوع سے اٹھتے ہوئے آپ نے رفع الیدین نہ کیا ہو۔ یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے، اس لیے نماز کے اندر رکوع کو جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھا کر رفع الیدین کرنا یہ لازمی اور ضروری ہے۔ آپ بیان میں فرمایا کہ امام سے سبقت نہیں لے جانا چاہیے، جب امام سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہو تو کیا اس سے پہلے سورۃ فاتحہ پڑھی جا سکتی ہے، یعنی مکمل کی جا سکتی ہے؟ محترم بھائی اور بہنوں، جہاں تک نماز میں سبقت کا تعلق ہے تو اس سے مراد نماز کے ظاہری اعمال ہیں، نماز کی حرکات و سکنات ہیں۔ امام سے پہلے سجدے میں نہیں جانا چاہیے، امام سے پہلے سجدے سے رکوع سر نہیں اٹھانا چاہیے، امام سے پہلے سلام نہیں پھیرنا چاہیے، امام سے پہلے رکوع میں نہیں جانا چاہیے، امام سے پہلے رکوع سے سر نہیں اٹھانا چاہیے۔ جہاں تک باطنی اعمال ہیں، باطنی اعمال مثلا دعائے استفتاح پڑھنا یا سری نمازوں کے اندر سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھنا، تو اس میں اگر امام سے آگے پیچھے بھی ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ موزے کے اوپر مسح کرنے کے بعد اتار کر نماز پڑھ سکتا ہے؟ موزے کے اگر اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، یعنی وضو ٹوٹ گیا ہے تو اس نے موزے پر مسح کیا ہے، وضو ٹوٹنے کے بعد موزے پہنے ہیں، پھر موزے پر مسح کیا، یعنی جب اس نے پہلے موزے پہنے تھے تو اس نے وضو کر کے پہنے تھے پہلے، اب اس نے دوبارہ جب وضو کیا، وضو ٹوٹ گیا ہے تو اس نے موزوں پر مسح کیا ہے، تو ایسی صورت کے اندر چونکہ وضو ٹوٹنے کے بعد ایسے ہوا ہے تو اس کو اب اس نے موزے اتار دیے ہیں مسح کرنے کے بعد، تو نماز نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ اس کا وضو بھی اس کے ساتھ ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس نے مسح کیا ان پر۔ اگر اس نے پہلے پہنے اور پہلا وضو برقرار ہے
پہلا وضو برقرار ہے اور موزوں پر مسح نہیں کیا تو پھر موزے اتار دیے تو نماز پڑھ لی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جب وضو ٹوٹنے کے بعد اس نے دوبارہ وضو کیا اور پاؤں دھونے کی بجائے موزوں پر یا جرابوں پر مسح کیا ہے تو ان جرابوں کو اگر اتارے گا تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے ان پر مسح کیا ہے. حضرت نماز میں جو کہ خشوع ہوتا ہے اس میں اکثریت اپنے ہاتھ کو بار بار ادھر ادھر کر دے اور اپنے کپڑے یا پگڑی کو ٹھیک کرنا کیسے ہے؟ میرے بھائیوں، نماز کے اندر ہلچل اور کھرک فی الصلاۃ کی اجازت نہیں ہے، یہ خشوع کے خلاف ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ آدمی نماز میں کبھی ادھر حرکت کرے، کبھی ادھر حرکت کرے، کبھی خارش کرے، کبھی کپڑا درست کرے، تو یہ نماز کے خشوع کے منافی ہے، نماز کے خشوع کے منافی ہے. اس لیے نماز کے اندر ایسی حرکات کرنا یہ درست نہیں ہے، اس سے گریز کرنا چاہیے اور احتراز کرنا چاہیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین.